الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى۔ وقیل ومن ومن ابى یا رسول اللہ؟ قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس کی توفیق اور فضل سے اور خاص رحمت سے ہم اللہ کے گھر میں یہاں جمع ہیں، اور پیچھے مسلسل دن کی عبادت روزے کی صورت میں جو ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر بے انتہا ہے اور لامحدود ہے، تو اللہ کی توفیق سے وہ کر کے، اور آج جو یہ عشرہ سٹارٹ ہوا ہے رات کی عبادت کا لیلۃ القدر کے حوالے سے، اس کے حصول کے لیے، اس کی رحمت، اس کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں موقع دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن کی روزے کی صورت میں عبادت اور رات کی قیام اور خصوصاً لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کی شان، اس کی رحمت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہت سارے عنوان ہیں رمضان کے حوالے سے، اس کے قیام کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے ٹائم کے اندر جو پارہ آج آپ نے سنا ہے اسی سے ہی متعلق چند باتیں آپ کے سامنے ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین حق بات بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج آپ نے 22ویں پارے کا جو حصہ ہے وہ سنا ہے، امام صاحب نے پڑھا ہے، اسی میں سے جو بات میں نے آتے ہی نوٹ کی اور میں نے سنا کہ امام صاحب پڑھا رہے تھے کہ قیامت کے دن یقولون ربنا، یہ لوگ کہیں گے کہ کاش یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا رسول، افسوس کریں گے اور بہت زیادہ افسوس کریں گے کہ کاش کہ ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہوتا، اطاعت کی ہوتی۔ وقالو، اور پھر آگے کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا، ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم سے کہا گیا تھا کہ صرف دو چیزیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم، اس کی بات ماننی ہے، لیکن ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے ان دونوں کی بات چھوڑ کے ہم نے کس کی مانی؟ ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، سادتنا، سرداروں کی بات مانی، اماموں کی بات مانی، وکبراءنا، اور جن کو ہم دنیا میں بڑا سمجھتے تھے، پیر صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، تو ہم سے یہ مسٹیک ہوئی، دنیا کے اندر یہ غلطی ہو گئی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر ہم نے ان کی بات مان لی، تو یہ نقصان کیا ہوا؟ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، تو ان سرداروں نے، ان اماموں نے، ان لوگوں نے، ان بڑوں نے ہمیں راستے سے ہٹا دیا، گمراہ کر دیا۔ یہ افسوس اس وقت کا
بے فائدہ ہے، بے معنی ہے، کیونکہ انسان کی جو بنیادی کامیابی ہے وہ دو ہی چیزوں پر ہے، اطیع اللہ و اطیع رسول، اللہ کی بات ماننی ہے اور اس کے رسول کی بات ماننی، بس۔ لیکن یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں ہے، دو ہی اصول ہیں، اطیع اللہ و اطیع رسول، اور اسی میں کامیابی ہے۔ لیکن غلطی اگر ہو گئی، اگر دنیا کے اندر ان دو ہستیوں کو چھوڑ کے ہم نے لوگوں کے پیچھے لگ کر کہ لوگ تو اتنے زیادہ تعداد میں اس کے پیچھے ہیں، اتنے ماننے والے اس کے ہیں، تو پھر یہ جو حصہ آج آپ نے سنا ہے 22واں پارہ سورہ احزاب، یہ افسوس کرنا پڑے گا کہ یا لیتنا اطعنا اللہ، کاش کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتے، واطعنا رسولہ، اور اس کے رسول کی بات مان لیتے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات جس نے مانی، اللہ کا حکم جس نے مانا، وہ آج بھی قابل احترام ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، یہ حکم تھا، کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو نور سے بنے ہوئے ہیں، ہماری شان، ہمارا مقام اتنا ہے کہ ہم ہر وقت آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ایک ایسی مخلوق کو آپ ہم سے سجدہ کروا رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ آدم کو سجدہ کہا ٹھیک ہے، سجدہ کر دیا، اور جس نے انکار کیا وہ آج تک ذلیل ہو رہا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ اگر سارا قرآن پڑھوں گا تو کافی ٹائم ہو جائے گا، مختصر چند پوائنٹ سمجھانے ہیں کہ دو چیزوں میں انسان کی کامیابی ہے، اطیع اللہ و اطیع رسول، اور اگر یہ ہم سے یہ راستہ ہٹ گیا تو پھر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پھر وہاں یہ کہیں گے کاش کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی۔ جس نے بات مانی، آج ہم کیا کہتے ہیں، یہ انسان تو فرشتوں جیسا ہے، یعنی ہم انسان کی تشبیہ دیتے ہیں فرشتے کے ساتھ۔ کیوں دیتے ہیں؟ کہ ہماری نظر میں وہ بڑے مقدس ہیں، ان کا بڑا مقام ہے فرشتوں کا۔ اللہ کے حکم کو ماننے کا یہی فائدہ ہے کہ آج وہ قابل احترام ہیں اور رہیں گے، اور جس نے حکم نہیں مانا وہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا، اور ایک ناپاک اور کیا کہنا چاہیے فضول چیز کی شکل بن گیا۔ ہم کسی کو تشبیہ دیتے ہیں نا، اگر بری چیز میں کہتے ہیں شیطانی حرکت کر رہا ہے، یہ صرف اللہ کا حکم ماننے اور نہ ماننے کا فائدہ نقصان ہے۔ بات سمجھنے کی صرف ہے کہ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، ٹھیک ہے، اس میں چونو چنا نہیں ہے، جیسے کہا ٹھیک ہے، سجدہ کرنا ہے۔ اس نے کہا نہیں جی میں تو نہیں کروں گا۔ رب نے پوچھا بھی، ماں مانا کا اللہ تسجد اذا امرتک، بھئی کیا ہوا جب میں نے حکم دیا تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اس نے آگے اپنی تعویلیں شروع کر دیا، نا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ تو یہ تعویلیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب کے حکم کے سامنے اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے چونو چنا نہیں ہے، بس ماننا ہے، بس ختم۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین کے نظام کے اندر ہے، سسٹم کے اندر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آواز ذرا تو نہیں ہے میرے خیال تھوڑی زیادہ ہے، صحیح ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے سورہ مائدہ کی، پڑھتے پڑھتے سورہ ابراہیم تک پہنچ گئے۔ اب مائدہ 7ویں پارے میں ہے، ابراہیم 13ویں پارے میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک ہی محفل میں پڑھتے 6-7 پارے پڑھ گئے، سبحان اللہ۔ اور آج ہم اگر پڑھیں بھی تو مشکل 2 رکوع پڑھتے ہیں، چلو جی بات چلے جی، اور وہ بھی رمضان میں، عام دنوں میں تو ہم ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ تلاوت فرما رہے ہیں تو ایک مقام ایسا آیا جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے،
کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام نبیوں سے پوچھے گا، فَلَا نَسْأَلُنَا الْمُرْسَلِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ بھائی تمہاری ذمہ داری لگائی تھی پوری کی یا نہیں کی۔ اچھا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو بھیجا، نبی بنایا، امت دی، لوگ تھے، کیا کیا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یا اللہ میں نے پوری محنت کی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہا یا اللہ میں نے سمجھایا، محنت کی، یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کو سزا دینا چاہتا ہے تو تیری مرضی ہے، ان کو معاف کرنا چاہتا ہے تو تیری مرضی ہے، میرا اب اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی نا تو رو پڑے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اچھا تھوڑا آگے چلے، آگے ذکر آیا سورہ ابراہیم کا، اس کے اندر بھی مقام ایسا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام رب کے سامنے پیش ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے کہ ہاں بھئی رپورٹ دو، تو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ربی انہن اضللن کثیر من الناس، یا اللہ یہ وہ تو یہ مورتیاں لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے، فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، کہا اب میرا کام پورا ہو گیا، جس نے میری پیروی کی، میری بات مانی، وہ ٹھیک ہے، وہ مجھ سے ہے، وہ میرا امتی ہے، لیکن جس نے میری نافرمانی کی ہے نا، میں سفارش نہیں کر رہا اس کی، میں تیری مرضی ہے۔ یقین جانے اب ہمارے لیے تو بظاہر یہ عام سے مواقع ہے، لیکن اللہ کے رسول سمجھتے ہیں کہ یار کل قیامت کے دن اللہ رب اپنے پیغمبر سے اپنی اس کی امت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اور پیغمبر کوئی عام نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور صاف انکار کر رہے ہیں کہ بھائی آپ یا اللہ تیرا معاملہ ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے ہیں، فرافع یدہ فبکا امتی امتی، لفظ ہے صحیح مسلم کے کہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور رو پڑے اور فرماتے یا اللہ اللہم امتی امتی، کہ ایسے مشکل وقت میں پیغمبر کو اپنی امت کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن میں اپنی امت کو ایسے مشکل حالات میں اس طرح تنہا نہیں چھوڑ سکتا، امتی امتی یہ لفظ حدیث ہے۔ اب میں ایک تو بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحیح روایت ہے میں بتانا مسلم شریف کی، جبرائیل سے کہا یا جبرائیل ایسا کرو، اذهب الی محمد، اذهب الی محمد، کہ تم ایسا کرو میرے پیغمبر کے پاس جاؤ، میرے نبی کے پاس جاؤ، فصل ہو اور ان سے پوچھو ما یبکی، کہ میرا پیغمبر رویا کیوں ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سے فرما رہے ہیں کہ تم جاؤ اور پیغمبر سے پوچھ کر آؤ کہ پیغمبر تلاوت کرتے کرتے روئے کیوں ہیں، اور آگے حدیث کے لفظ ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِ، کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے، بھئی اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میرا پیغمبر کیوں رو رہا ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو سینوں کے جو تخیل ہے، تصور ہے، ابھی الفاظ تو بعد میں بنتے ہیں نا، لفظ جب بنے گا جب زبان سے نکلے گا، لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان میں، ہمیں کوئی بتائے گا؟ ہم کہتے ہیں یار یہ لفظ ہے، لفظ کا یہ عربی زبان کا لفظ ہے نا، لفظ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پھینکنا، اس کا لفظ معنی کیا ہوتا ہے؟ چیز کو آپ گرا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، آپ گفتگو کرتے ہیں جب تو آپ اپنی گفتگو دوسرے کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو لفظ جب بنتا ہے جب سینے سے نکل کے الفاظ کا لباس پہنتا ہے وہ تصور، پھر لفظ بنتا ہے، ورنہ وہ تو تخیل ہے، تصور ہے، خیال ہے، اور خیال تو باہر آ ہی نہیں سکتا جب تک الفاظ کا لباس نہ پہنے، وہ باہر نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو تصور کو جانتا ہے انہ علیم بذات الصدور، لیکن پھر بھی جبرائیل کو بھیج رہا ہے کہ تم پوچھ کے آؤ کہ میرا پیغمبر کیوں رویا ہے۔ اب مزے کی بات یہ سمجھانی ہے، جبرائیل یہ نہیں کہہ رہا یا اللہ آپ کو تو پتہ ہے کہ پیغمبر کیوں رو رہا ہے، مجھے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے،
جبرائیل کہہ سکتا ہے نا کہ یا اللہ آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ نبی کیوں رو رہا ہے، لیکن جبرائیل کی یہ جرت نہیں ہے کہ جو حکم ہے ویسے ماننا ہے۔ آئے نیچے اترے اور پیغمبر سے پوچھا کہ آج میں کو وہی لے کر نہیں آیا، آج میں صرف یہ پتہ کرنے آیا ہوں کہ آپ روئے کیوں ہیں، رب نے مجھے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، بتا دیا کہ بھائی میں اس لیے رویا ہوں، میں نے یہ 2 مقام تلاوت کیے، سورہ مائدہ، سورہ ابراہیم، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اتنا بڑا عظیم پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ رب کے سامنے کہہ رہا ہے بھی میرا کوئی کردار نہیں ہے، اب یہ لوگ ہیں، تو جان تیرا کام ہے، تو میں اپنی امت کو ایسے کٹھن حالات میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے رونا آ گیا۔ واپس بتایا جا کے کہ یا اللہ آپ کا پیغمبر اس لیے رویا ہے اپنی امت کی خاطر۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے آپ ایسا کرو، دوبارہ جاؤ اور دوبارہ یہ بتاؤ کہ اگر میرا پیغمبر اپنی امت کے بارے میں اتنا پریشان ہے اور امت کا درد اتنا ہے تو آپ ان کو بتاؤ سنرزی کا عن امتے کا، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی محبت اور شفقت ہے امت کے بارے میں۔ لیکن پوائنٹ سمجھانا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرا پیغمبر کیوں رویا ہے، لیکن جبرائیل کی یہ حکم کی تعمیل دیکھیں۔ اچھا، بخاری کی حدیث ہے، قرآن پاک کی 3 جگہ پر 3 مقامات ہیں کہ لوگوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی۔ 3 مقامات ہیں، میں وہ تلاوت نہیں کر رہا، ٹائم مختصر ہے کیونکہ جاگنے کی رات ہے اور اس میں ہم نے دعائیں مانگنی ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، اللہ سب قبول فرمائے۔ تو مختصر 3 مقامات ہیں جہاں لوگوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا قیامت کب آئے گی۔ 3 مقامات ہیں مختلف اوقات پہ 3۔ تو اللہ کے پیغمبر نے جبرائیل سے کہا کہ آپ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ مجھے پوچھ کے بتاؤ قیامت کب آئے گی۔ 1-2 دفعہ بتا دیا کہ بھائی اللہ فرما رہا ہے قل انما علمہ عند ربی، دوسرے کہا قل انما علمہ عند اللہ، کہ بھائی دیکھو قیامت کا معاملہ ایسا ہے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بتایا کہ پیغمبر کو بتاؤ وحی کے ذریعے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ قیامت کا معاملہ رب کے پاس ہے، اس کا علم اللہ کے ہاں ہے، اللہ کو علم ہے اس کا ٹھیک ہے۔ تیسری بار جو پوچھا نا سورہ نازعات میں، تو اس میں تیسری بار جب پوچھا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، 2 پہلے تیسرا یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بتایا کہ بھائی ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، ان کو بتاؤ کہ اس کا معاملہ رب کے ساتھ ہے، آپ کو کیا لینا اس سے، فیما انت من ذکراہا۔ اس میں تھوڑی سختی ہے، اس جواب کے اندر پہلے آسان سختی نہیں ہے، پہلے اتنا ہے کل آپ ان کو بتا دیں، اس جواب کے اندر تھوڑی سی سختی ہے۔ تیسری بار جب پوچھا لوگوں نے پیغمبر تھے، پیغمبر نے جبرائیل سے کہا، رب سے پوچھا، رب نے تیسری بار سختی کر دی کہ فی مانتا من ذکرہ، بھی آپ کس سے کیا لینا ہے، فی مانتا آپ کس میں پڑ گئے۔ ہم کہتے ہیں یار آپ کے چکر میں پڑ گئے ہو، یہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے۔ جب آدمی بار بار پوچھتا ہے نا تو آدمی کہتا ہے بھئی آپ کس چیز میں پڑ گیا، تو رب نے کہا فیما انت من ذکراہا، اس کے ذکر سے آپ کو کیا لینا ہے، ان ربک منتہاہا۔ اب یہ دیکھیں 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ بھائی پوچھ کے بتاؤ، 3 بار ہی منع کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ تم جاؤ زمین پہ، چاند باتیں اور پوچھنی ہیں، اور اس 3 باتیں اور ہیں، چوتھی بات یہ پوچھنی ہے پیغمبر سے قیامت کب آئے گی۔ کب ہے چوتھی چیز کیا پوچھنی ہے، قیامت کب آئے گی۔ بھائی عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ خود پہلے منع کر رہا ہے کہ اس کا علم مجھے ہے، اب اللہ خود بھیج رہا ہے جبرائیل کو کہ پیغمبر سے پوچھ کے ہو قیامت کب آئے گی۔ تو یہ معاملہ عجیب سا ہے کہ نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
اچھا جب اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیجا کہ یہ پوچھنا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ 3 بار تو پیغمبر پوچھ چکا ہے، 3 بار تو وہ خود پوچھ چکا اور آپ نے منع کر دیا میرے ذریعے، آج آپ خود کہہ رہے کہ پوچھ کے آؤ قیامت کب آئے گی۔ یہ حکم ہے کہ آپ پوچھنا ہے تو پوچھ کے آؤ، بس ختم۔ یہ ہے اصل اطاعت، یہ ہے اللہ کا حکم کہ جبرائیل یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں تمہارا دین سکھانے جا رہا ہوں۔ یہ دین ہے نا، ایک پوری حدیث جبرائیل ہے، اس کے اندر پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یہ جبرائیل آیا ہے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، یعلمکم دینکم، یہ دین کا حصہ ہے جبرائیل کی اطاعت، کہ رب نے فرمایا کہ نبی سے پوچھ کے آؤ، تو جبرائیل یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ 3 دفعہ تو پوچھا ہے اور آپ نے منع کر دیا ہے، اب پیغمبر کیا بتائے گا، وہ تو خود آپ سے پوچھ رہا ہے، بھائی پیغمبر تو خود آپ سے پوچھ رہا ہے، جبرائیل نہیں ایسا کر سکتا، یہ ہے اطاعت۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر یہ کون تھا جانتے ہو؟ کہا نہیں، کہا یہ جبرائیل تھا اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے، اور ماننا ایسے ہے جیسے وہ فرما دے، بس ختم، اس میں چونچنا نہیں ہے۔ جبرائیل سکھا رہا ہے یہ اپنی اطاعت سے کہ مجھے پتا ہے کہ میں پہلے 3 بار پیغمبر کا سوال اوپر لے جا چکا ہوں، رب نے منع کر دیا، اب رب جب فرما رہا ہے تو میں پھر جا رہا ہوں، ختم۔ یہ دین سکھا رہا ہے، یہ دین ہے کہ اطاعت کرنی ہے اور جیسے حکم ویسے کرنی ہے۔ اچھا جب آئے پیغمبر سے سوال 3 اور کیے، چوتھا یہ تھا، تو پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ جبرائیل کیسی بات کر رہے ہو، کہ 3 بار تو میں نے پوچھا ہے آپ سے اور آپ نے اوپر سے آرڈر سنایا مجھے 3 بار کہ یار بھائی یہ اس کے بارے میں مت پوچھو، رب جانتا ہے، تو میں کیا بتاؤں؟ کہا نہیں۔ پیارے پیغمبر کا بڑا پیارا جواب تھا، اللہ اکبر، کہا جبرائیل قیامت کے بارے میں جتنا تجھے پتہ ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے، مل مسئول اعلم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی تم سائل ہو مجھ سے پوچھ رہے ہو، جتنا مجھے آپ کو پتہ ہے اتنا مجھے پتہ ہے۔ یہ اطاعت ہے، یہ فرما برداری ہے۔ اطاعت کیسے کرنی ہے؟ آخری بات، پیارے پیغمبر، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کی اطاعت، اور اس میں یہ بات طے ہے کہ جس نے بھی اطاعت کی ہے وہ آج تک بھی قابل احترام ہے، جس نے نافرمانی کی ہے وہ ذل و خوار ہو رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ پھر جبرائیل کی اطاعت، آگے پیغمبر کی سن لیں تو بات ختم کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی اس کا نام ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی کے لیے پیارے پیغمبر نے دعا فرمائی تھی، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، یا اللہ عبداللہ بن رواحہ پہ اپنی خاص رحمت فرما۔ کیا خوبی ہے؟ کا خوبی یہ ہے کہ جہاں بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے، یہ سفر میں ہو، کام کے اندر مصروف ہو، یہ فوراً نماز پڑھتا ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ رحمت حاصل ہوتی ہے ان لوگوں کو جو نماز کا ٹائم ہو جائے فوراً نماز پڑھیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اب ہوا کیا؟ آپ علیہ السلام نے ایک قافلہ بھیجا، جہادی قافلہ، ان میں ان کو بھی بھیجا کہ آپ نے بھی چلے جانا ہے، اور کل جمعہ ہے، جمعہ آپ نے وہاں جا کے پڑھنا ہے جہاں میں بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جن جن کا نام لیا تھا وہ سارے صحابہ تیاری کر کے وہ چلے گئے، جمعرات کو نکل گئے۔ اچھا یہ نہیں گئے، عبداللہ بن رواحہ نہیں گئے۔ اب ذرا حکم دیکھیں کہ حکم اطاعت کرنے میں فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے نہ ماننے میں۔ جب آپ نے حکم دیا کہ آپ نے بھی ان کے ساتھ چلے جانا ہے، کہا ٹھیک ہے، نہیں گئے۔ جمعے کا ٹائم ہوا، آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے کی دیکھا تو سامنے یہ صحابی بیٹھا ہوا ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ علیہ السلام نے جمعے کے بعد پوچھا، آپ کیا بات ہے، آپ گئے نہیں؟ میں نے تو آپ سے کہا تھا، آپ کو ان کے ساتھ جانا تھا، آپ کیوں نہیں گئے؟ اب اس کا جواب سنائیں، بڑا اچھا جواب دیا۔ کہا اللہ کے رسول بالکل آپ کا حکم تھا، لیکن میں نے یہ سوچا، دیکھو میں نے یہ سوچا، ایک طرف اطاعت ہے اور ایک طرف اپنی رائے ہے۔
اب میں ہر چیز پہ نہیں بیان کروں گا، آپ سمجھ جانا ہر مسئلے میں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول کی بات صحیح ہے، لیکن ہمارے امام صاحب نے یہ فرمایا۔ یہاں مسئلہ فرق اتنا ہے، کہاں آپ کا حکم ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ خیال تھا، میں نے یہ سوچا کہ میں جا رہا ہوں جہاد پہ، ہو سکتا ہے وہاں شہید ہو جاؤں، واپس آپ کے پیچھے نمازیں جمعہ پڑھنا نصیب نہ ہو، تو میں نے یہ سوچا کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں، خطبہ سنوں گا، اور میرے پاس سواری ہے، راستے کا علم ہے، تو میں ان کو پہنچ جاؤں گا۔ اس کی بات تو بظاہر صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں جمعہ پڑھ کے بھی وہاں پہنچ جاؤں گا، بظاہر اس کو ثواب زیادہ ملنا چاہیے، کیونکہ اس کا جمعہ بھی مل گیا، اس کو پیارے پیغمبر کے پیچھے مسجد نبوی کے اندر اس کو جمعہ مل گیا، ان کو جمعہ رہ گیا۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ بجائے اس کے کہ آپ یہ فرماتے کہ عبداللہ آپ نے صحیح کیا ہے، ماشاءاللہ جمعہ آپ نے پڑھ لیا ہے، آپ کو اجر ملے گا، کیا بات ہے، آپ نے فرمایا نہیں، لو انفقت ما فی الارض جميعا، اے عبداللہ اگر تیرے اختیار میں یہ بات بھی آ جائے نا کہ روئے زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں، پہلی بات ہے یہ اختیار میں نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کسی اختیار میں نہیں ہے، لو کا معنی یہ تھا کہ اگر ایسا بھی ہو جائے، اگر روئے زمین کے سارے خزانے تجھے مل جائیں اور پھر تجھے خرچ کرنے کا حوصلہ بھی مل جائے، ایسا بھی ہوتا ہے خزانہ آ بھی جائے نا تو خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیا جی 10 روپے نکالنا جیب سے یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ کہا اگر تمہیں پہلی بات ہے خزانے ملنا آسان نہیں، یہ بھی مل جائیں پھر تو سارے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر دے، لیکن جو ثواب ان کو ملا ہے نا وہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ اب مجھے بتائیں، یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری کہ جیسے حکم ملا ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر افطاری کا ٹائم ہو گیا نا، کیوں جی افطاری کے ٹائم کیا ہوتا ہے، حدیث میں کیا ہے کہ میری امت اس وقت تر خیر پر رہے گی جب تک یہ افطاری میں جلدی کرے گی، یہ حدیث ہے نا، اور ایک حدیث ہے کہ یہ دین غالب رہے گا جب تک یہ لوگ افطاری میں جلدی کریں گے، یعنی خیر بلائی جس کے بارے میں رب نے فرمایا نا خیر، کہ خیر من الف شہر، یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہی لفظ ہے کہ میری امت خیر پر رہے گی، اللہ اکبر، جب تک افطار میں جلدی کرے گی۔ اب افطار میں جلدی کیوں؟ میں اگر ایک آدمی یہ کہتا نہیں یار میں تو آدھا گھنٹہ 15 منٹ اور بھی صبر کر سکتا ہوں، کیوں جی آج کل موسم اچھا ہے، اگر ایک آدمی یہ کہے کہ یار اگر بھوکا پیاسا رکھنا ہے تو میں 15-20 منٹ اور بھی بھوکا رہ سکتا ہوں، لیکن میں نہیں، اب نہیں رکھنا، کیوں بھائی؟ کس لیے؟ کہا تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، اصل ہے کہ ہمارا حکم مانو، جب ہم نے کہا مت کھاؤ تو مت کھاؤ، بھائی یہی ہے نا، حکم کیا ہے کہ آپ صبح سے لے کر اذان تک نہیں کھانا تو نہیں کھانا، اور جب کہا کھاؤ تو اب کھانا پڑے گا۔ رمضان کا یہی پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ ہم روزے سے ہوتے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہیں، اگر ہم کھانا پینا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا حکم منع ہے۔ رمضان کا یہی ہے کہ اللہ کا یہ رمضان مبارک مہینہ یہی سکھاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور یہی کامیابی میرے بھائی جو آج کا حصہ ہم نے سنا، مختصر سا بیان کر دیا، خلاصہ کلام کہ انسان کی کامیابی 2 اصولوں پر ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کا حوصلہ دے، ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔